یہ وہ قرآن ہے جب یہ ساتویں آسمان کی بلندی سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ قرآن اس کا تعارف اور انٹروڈکشن کراتا ہے ان الفاظ میں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ پورے قرآن کے اندر سب سے بہترین انٹروڈکشن قرآن کا اسی آیت کے اندر ہے۔ یہ رب العالمین کی جانب سے تھوڑا تھوڑا اتارے جانے والا قرآن ہے۔ قرآن نے دو لفظ استعمال کیے ہیں جس کو انگریزی میں ریویلڈ کہتے ہیں۔ ریویلڈ مانے اتارنا، نازل کرنا۔ ایک ریویلڈ کے دو طریقے ہیں۔ ایک ریویلڈ کا طریقہ یہ ہے، قرآن نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک لفظ انزلہ کا استعمال کیا ہے اور ایک لفظ تنزیل کا استعمال کیا ہے۔ انزلہ ایک بارگی اتارنے کو کہتے ہیں۔ قرآن نے کئی جگہ کہا ہے انزل السماء، آسمان نے برسایا، آسمان سے پانی برستا ہے۔ انزلہ قرآن کے بارے میں کہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورے 30 پارے کو اللہ تعالیٰ نے ایک بارگی اتارا۔ اور جہاں تنزیل کا لفظ آتا ہے جیسے تبارک الذی نزل الفرقان الحمدللہ الذی نزل علی عبدہ، یہ جو نزل کا لفظ تنزیل سے بنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا جب جیسی ضرورت پڑی جناب محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر جبریل کے واسطے سے اللہ نے اتارا۔ کیوں اتارا؟ لیکون لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہوشیار کرانے والے، ڈرانے والے، وارن کرنے والے ہو جائیں۔ بلسان عربی مبین، خالص عربی زبان میں اس قرآن کو اتارا گیا۔ جب یہ قرآن اترا ہے تو پھر اب تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ صحابہ جن کو ہم کہتے ہیں اور ہماری ایمانی عقیدت ان کے ساتھ، ہمارے لیے حضور کے بعد سب سے بڑے رول ماڈل صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ کو کسی نے کنارے کیا تو پھر ہم اپنے ایمان کا خیر منائیں۔ صحابہ ان کے بارے میں آتا ہے یہ الٹریٹ لوگ تھے اور ان کی کمزوری کا یہ عالم تھا کہ نمک اور کافور میں یہ فرق نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا ہے، قرآن اترا ہے، جب حضور نے اعلان کیا کہ لا تکتبوا عنی غیر القرآن ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحو، مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں حضور کا یہ اعلان تھا، اے لوگو قرآن کے علاوہ مجھ سے کوئی اور چیز بیان نہ کرو، اور چیز نوٹ نہ کرو اور نہ لکھو، صرف قرآن۔ جو قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز بیان کرتا ہے اسے مٹا دو۔ یہی صدا 13 سال تک کی تھی۔ اسی قرآن نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا، اسی قرآن نے عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، اسی قرآن نے عثمان کو غنی زمانہ بنا دیا، اسی قرآن نے علی کو مرتضی بنا دیا اور حیدر کرار بنا دیا، اور اسی قرآن نے حضرت ابو ہریرہ کو علم حدیث کا ماہر بنا دیا، اسی قرآن نے حضرت عائشہ کو امام قائد الصحابہ اور معلمہ صحابہ بنا دیا، اسی قرآن نے حضرت خدیجہ کو خدیجۃ الکبریٰ بنا دیا، اسی قرآن نے حضرت خالد کو جنرل و کرنل بنا دیا، اسی قرآن نے عبداللہ ابن مسعود کو زمانے کا سب سے بڑا فقیہ بنا دیا، اسی قرآن نے نہ جانے کتنوں کی زندگی بدل کر دی، نیچے بیٹھنے والوں کو اوپر اٹھایا۔ ابو سالم ایک غلام تھے اور مدینے کے بازار میں بکتے نہیں تھے، مکے لائے گئے، لمبا واقعات ہے، قرآن سیکھا، قرآن پڑھا، نبی کی مجلس میں گئے اور قرآن ایسے سیکھا ہے۔ جب ہجرت کی جماعت گئی ہے اور مسجد قباء میں جب امامت کی بات ہوتی ہے، ساتھ میں ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ بھی موجود ہیں، لیکن سب کہتے ہیں یہ غلام جو سالم ہے یہ سارے صحابہ کی امامت کرے گا، اور جن کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی لمثل ھذا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میری امت میں مولا سالم جیسے بندے کو تو نے جنم دیا ہے۔ یہ قرآن نیچے سے اوپر کو اٹھاتا ہے۔ یہ مدرسوں کا رشتہ نہ کسی ذات سے ہے نہ کسی شخصیت سے ہے، اس مدرسے کا رشتہ قرآن سے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ حضور نے جب ہجرت فرمائی تو مسجد نبوی بنائی، بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ
یہ مسجد نبوی کے ساتھ آپ نے مدرسہ بھی قائم کیا۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ حضور جب ہجرت فرمائی آپ نے مسجد نبوی بنائی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور نے مسجد نبوی بھی بنائی اور مسجد نبوی کے ساتھ آپ نے مدرسہ بھی قائم کیا جو صفہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ مدرسہ کیوں قائم کیا؟ کیا ضرورت اس کی تھی؟ مسجد تو تھی، پھر مدرسے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ صفہ کا چبوترا ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ حضور یہاں پڑھایا کرتے تھے، کیونکہ حضور کو یہ پتا تھا کہ میں اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہوں، میرے بعد بھی امامت کی ضرورت پڑے گی، اور میرا یقین بین الاقوامی دین ہے، میرا یقین عالمی دین ہے، میرا یقین انٹرنیشنل دین ہے۔ اگر یہ مدرسہ قائم نہیں کیا گیا، اگر یہاں سے پیدا نہیں ہوئے پڑھنے والے اسکالر، عالم، علماء اگر پیدا نہیں ہوئے، دنیا کی مسجدوں کی امامت کون کرے گا؟ مدرسہ بنیاد ہے، تبلیغ سے دین کی اشاعت ہوتی ہے، خانقاہوں سے دین کی اشاعت ہوتی ہے، تبلیغی جماعت سے دین کی دعوت ملتی ہے، مدرسہ سے حفاظت قرآن کا، حفاظت دین کا کام ہوتا ہے۔ پورے دین کی حفاظت اگر کہیں ہوتی ہے تو مدرسے میں ہوتی ہے۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو اس دیش میں قاسم نانوتوی بھی نہ ہوتے، اگر مدرسہ نہ ہوتا تو شیخ الہند بھی نہ ہوتے، اگر مدرسہ نہ ہوتا تو شیخ الیاس بھی نہ ہوتے، حضرت مدرسہ نہ ہوتا تو ابو الحسن ندوی بھی نہ ہوتے، اگر مدرسہ نہ ہوتا تو اسد مدنی بھی نہیں ہوتے، اگر مدرسہ نہ ہوتا تو حسین احمد مدنی بھی نہ ہوتے، اگر مدرسہ بھی نہ ہوتا تو ارشد مدنی بھی نہیں ہوتے، اگر مدرسہ نہ ہوتا تو آج اچھے علماء بھی نہ ہوتے جو آپ کی رہنمائی کرتے۔ اور اس مدرسے در و دیوار کا نام نہیں ہے، مدرسہ کنیکشن ہے، ریلیشن ہے، جو صفہ نبوی سے جا کر جڑتا ہے، جو سلسلہ غار ہیرا میں شروع ہوا ہے، وہ صفہ نبوی سے پوری دنیا کے اندر منتقل اور ٹرانسفر ہوتا ہے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس کی حفاظت کا وعدہ رب العالمین نے لیا ہے، اور ان الفاظ میں اس نے کہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے۔ عربی جاننے والے علماء جانتے ہیں، اگر اللہ اسے اتنا ہی کہہ دیتا ہے ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّا حَافِظُونَ، جملہ کمپلیٹ تھا، سینٹنس کمپلیٹ تھا، پورا تھا۔ اللہ نے کہا وَإِنَّا، بے شک ہم، میں نہیں کہا ہم، میں کے مقابلے میں ہم میں طاقت ہے، اور کہا لہو، ایک طاقت اور بڑھائی، یہ گرامر کے ایک گرامر ہے، اور اس کے بعد لام کو لایا اور حافظون کا صیغہ لے کر آیا۔ اتنی تاکید کو جمع کر کے اللہ یہ کہنے والے ہیں، اے دنیا کے مسلمانوں، اے دنیا کے علماء، اے دنیا کے مفتیوں، اے دنیا کے سائنسدانوں، اے دنیا کے میں اس دین کے ماننے والوں، اے دنیا کے دین کے ماننے والوں، سنو، اگر تم نے اس دین کی، اگر اس قرآن کی خدمت نہیں کی تو میں تمہاری پرواہ کرنے والا نہیں، میں اس حفاظت قرآن کے لیے اکیلا کافی ہوں۔